حضرت ابراہیم و اسماعیل کی سنت کا تاریخی واقعہ ایک ایسا قصہ جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان کا وہ چراغ ہے جو آج بھی ہمارے دلوں کو روشن کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ جو آج دنیا بھر میں منائی جاتی ہے اس واقعے کی یادگار ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھلی آزمائش قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کہلائے۔ آپ کا تعلق عراق کے علاقے ار سے تھا۔ آپ وہ ہستی تھے جنہوں نے بچپن سے حق کو پہچانا اور باطل سے ٹکر لی۔ انہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے حق کا پرچم بلند کیا، اور جب باپ نے ان کا ساتھ چھوڑا تو رب نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ وہی حضرت ابراہیم جنہیں آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔ وہی ابراہیم جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ایک رات تھی، مدھم ہوا تھی، نیند کی آغوش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آتا ہے۔ ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم گھبرا کر جاگ اٹھتے ہیں، سوچتے ہیں شاید یہ ایک خواب ہو، مگر اگلی رات پھر وہی خواب اور تیسری رات بھی یہی پیغام۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو جاتا ہے یہ محض خواب نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ یہاں رک کر ذرا دل پر ہاتھ رکھیے، یہ خواب کس کے بارے میں تھا؟ کسی عام شخص کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے لخت جگر کے بارے میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بڑھاپے کی امید تھے، جن کی پیدائش کے لیے سالوں دعائیں مانگی گئیں، مگر اللہ کی رضا کے سامنے کوئی شے بڑی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قریب بلایا، پیار سے دیکھ کر فرمایا، بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو صبر، رضا اور ایمان کا پیکر تھے، سر جھکاتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ابا جان وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ایمان کا یہ مقام کوئی معمولی بات نہیں تھا، نہ صرف باپ اطاعت کر رہا تھا بلکہ بیٹا بھی رضامند تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کا ہاتھ تھام کر روانہ ہو جاتے ہیں ایک ایسی منزل کی طرف جس کا انجام صرف اللہ جانتا ہے۔ ان کے قدم تھر تھرا رہے تھے، دل میں بیٹے کی محبت ہے مگر ایمان اسے دباتا ہے۔ شیطان راستے میں وسوسے ڈالتا ہے مگر ابراہیم علیہ السلام اس پر کنکریاں برساتے ہیں۔ یہی عمل آج رمی کی صورت میں حج کا حصہ ہے۔ صبح کا وقت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ساتھ لیا۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ چھری اور رسی بھی ساتھ لے گئے تھے اور بیٹا خود چل کر ساتھ جا رہا تھا۔ کوئی چیخ و پکار، کوئی گھبراہٹ نہیں، صرف اللہ پر یقین اور باپ پر مکمل اعتماد۔ راستہ طویل تھا، گرم زمین، خاموش فضا اور بیچ بیچ میں صرف ایک ہلکی سی آہٹ۔ شیطان کی پہلی چال ماں کے دل میں وسوسہ ڈالنا تھی۔ شیطان سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، کہا تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہے، تم اسے روکو۔ مگر حضرت ہاجرہ نے جواب دیا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرا شوہر جو کرے گا وہی بہتر ہوگا۔ شیطان خالی ہاتھ واپس لوٹا۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا، کیا تم واقعی اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے؟ وہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارے بڑھاپے کی خوشی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو یاد کیا اور شیطان پر 3 کنکریاں ماریں۔ حج کے دوران حاجی اسی جگہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ شیطان کی تیسری کوشش حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا تھا اور شک ڈالنا تھا۔ شیطان آخرکار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے آپ کو قتل کروانے جا رہے ہو، تمہیں بچنا چاہیے۔ مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی 3 کنکریاں اٹھائیں اور اسے بھگا دیا۔ یہ ایمان کا طوفان تھا جس میں شیطان بہہ گیا۔ یہی عمل آج حج کی رمی کہلاتا ہے۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کی سنت اس لمحے سے چل آ رہی ہے۔ جب وہ دونوں مقام ذبح پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، تھوڑا سا نرم مقام تلاش کیا تاکہ بیٹے کو تکلیف نہ ہو۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے تاکہ میں تڑپ نہ جاؤں اور آپ کا دل کمزور نہ ہو جائے، اور چھری تیز کر لیجئے تاکہ عمل جلد مکمل ہو سکے، اور میری قمیض میری ماں کے لیے لے جائیے تاکہ وہ اسے یادگار کے طور پر رکھ سکے۔ یہ کیسا بیٹا تھا؟ کیا آپ نے کبھی ایسا صابر، مطیع اور مطمئن نوجوان دیکھا ہے جس کی نگاہوں میں موت نہیں رب کی رضا جھلک رہی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ خود اپنی آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں تاکہ بیٹے کا چہرہ دیکھ نہ سکیں۔ پھر چھری لی اور اللہ کا نام لے کر گردن پر چلا دی، مگر چھری نہیں چلی۔ کتنا بھی زور لگایا چھری گردن پر اثر نہ کر پائی۔ پھر آسمان سے ندا آئی، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا ہے اور ہم نے اس کو ایک عظیم قربانی کے ساتھ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک عظیم و شان مینڈا بھیجا اور اس کی قربانی ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی۔ آج دنیا بھر کے مسلمان جو قربانی کرتے ہیں وہ اس عظیم سنت کی یادگار ہے۔ یہ قربانی صرف جانور کی نہیں، یہ نفس کی قربانی ہے، خواہشات کی، دنیا کی محبت کی قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ انسان یاد رکھے۔ اگر ایمان ہو تو باپ بھی بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور بیٹا بھی جان دینے کو۔ لیکن قربانی کا یہ واقعہ صرف ایک لمحاتی اطاعت نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد اللہ نے ان دونوں نبیوں کو وہ مقام عطا کیا جو دنیا کے کسی اور انسان کو حاصل نہیں تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اس بستی کی طرف جہاں نہ پانی تھا، نہ سایہ، نہ کوئی آباد شخص، صرف اللہ کا وعدہ تھا اور ماں کا یقین۔ حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کا قیام مکہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب کے حکم پر حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بچے اسماعیل کو مکہ کی وادی میں چھوڑ دیا تو وہاں نہ درخت تھا، نہ پانی، نہ سایہ۔ حضرت ہاجرہ نے حیرانی سے پوچھا، اے ابراہیم کیا ہمیں یہاں اس سنسان جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ کہہ اٹھیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پانی کی تلاش۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی۔ حضرت ہاجرہ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا۔ وہ پانی کی تلاش میں 7 بار دوڑیں، کبھی اس پہاڑی پر چڑھتیں، کبھی صفا مروہ، اور 2 پہاڑیوں اس پر اترتیں۔ ان کی نظریں بس کسی قافلے، کسی بادل یا کسی پانی کی تلاش میں تھیں۔ یہ منظر اتنا پسند آیا اللہ کو کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ کرنے والوں پر صحیح فرض کر دی گئی تھی۔ زمزم کا ظہور معجزہ ربانی۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 چکر مکمل کر چکی تھیں اور بیٹے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں مار رہے تھے وہیں زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے جلد ہی سے ارد گرد خاک اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ زمزم زمزم یعنی رک جا رک جا۔ یہی پانی آج بھی زمزم کہلاتا ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اس کا فیض پاتے ہیں۔ یہ محض پانی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ماں کی قربانی، صبر اور یقین کا انعام ہے۔ کئی سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس مکہ آئے اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے، باپ پتھر اٹھاتا، بیٹا لگاتا، اور دونوں کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خاص پتھر پر کھڑے ہو گئے اور پتھر اللہ کے حکم سے اوپر اٹھتا گیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے مکہ میں برکت والا۔ یہ گھر انسانیت کے لیے قبلہ بن گیا۔ یہ گھر صرف پتھروں کا نہیں، ایمان کی اینٹوں سے بنا تھا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عظیم دعا پڑھی، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیت پڑھ کر سنائے، انہیں پاک کرے اور کتاب و حکمت سکھائے۔ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ ہزاروں سال بعد
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ قربانی صرف ایک عمل نہ تھا، وہ تو ایک سفر تھا، صبر سے یقین تک، پانی کے بغیر وادی سے چشمہ زمزم تک، بیٹے کی رضا سے اللہ کی رضا تک، ویران میدان سے قبلہ عالم تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ کے برحکم پر لبیک کہنے کا نام ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا سفر اس سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، جب وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ ان کے ایمان کا امتحان لینے والا تھا نمرود اور ایک ظالم بادشاہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بابل موجودہ عراق سے تھا۔ وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے پتھر تراشتے، انہیں سجاتے اور پھر ان کے آگے سر جھکاتے تھے۔ حضرت ابراہیم کا دل یہ سب دیکھ کر تڑپتا تھا۔ وہ بچپن ہی سے سوال کرتا، یہ کیسے خدا ہیں جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان بے جان چیزوں کو پوجتے ہو؟ ان کے والد آزر خود بھی بت بنانے والا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی نہ ڈرا۔ ایک دن پوری قوم جشن پر آ گئی اور شہر خالی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے مندر میں داخل ہوئے، جہاں بڑے چھوٹے بت سب قطار میں رکھے تھے۔ انہوں نے ایک بڑا کلہاڑا لیا، سب چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے، اپنے معبودوں کو ٹوٹا دیکھا تو غصے میں آ گئے۔ انہوں نے پوچھا، ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے نہایت دانائی سے جواب دیا، نہیں، اس بڑے بت سے پوچھو، کلہاڑا تو اسی کے پاس ہے، لیکن وہ سب بہت ضدی تھے، راہ حق پر نہیں آئے۔ بابل کا بادشاہ نمرود نہ صرف ایک ظالم حکمران تھا بلکہ وہ خود کو خدا کہلوانا پسند کرتا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور مکالمہ ہوا۔ تمہارا رب کون ہے؟ نمرود، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے کہا۔ اس نے 2 قیدی لائے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا اور کہا، دیکھو میں بھی دیتا ہوں اور لیتا بھی ہوں۔ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود اب لاجواب ہو گیا۔ آگ میں ڈالنے کا فیصلہ آتا ہے۔ قوم نے مشورہ کیا، اس نوجوان کو قتل کر دو اور اپنے خداؤں کا بدلہ لو۔ بڑی بڑی لکڑیاں جمع کی گئیں، اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اس کا شعلہ آسمان کو چھونے لگا۔ پرندے اس کے قریب سے گزرتے تو جھلس جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں باندھ کر ایک منجنیق میں ڈالا گیا اور آگ کی طرف پھینک دیا گیا۔ اب اللہ کا کیا حکم تھا سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فضا میں تھے، جبرائیل آئے اور پوچھنے لگے، کیا آپ کو میری مدد چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے تم سے نہیں، میرے رب سے امید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو اور سلامتی والی ہو جا۔ وہی دہکتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور آگ کا فرش باغ کا بستر بن گیا تھا۔ لوگ حیران تھے، یہ کیسا شخص ہے جو آگ میں جا کر بھی زندہ نکل آیا۔ نمرود کا غرور ٹوٹ چکا تھا مگر اس کا کفر باقی رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام دے دیا۔ اب وہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم لے کر نکلے تاکہ ایک نئی سرزمین میں ایک نئی نسل تیار ہو۔ یہ صرف آگ کا معجزہ نہ تھا، یہ ایمان کی طاقت تھی۔ یہ سبق تھا، باطل جتنا بھی طاقتور ہو، جب حق آگ میں بھی کھڑا ہو جائے تو اللہ اسے گلزار بنا ہی دیتا ہے۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے بہت سے قصے ہیں۔ یہ قصہ یہاں تک ختم ہوا۔ یہ قصہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ اللہ پر توکل کی وہ زندہ مثال ہے جو نسل در نسل ہمیں بتاتی ہے قربانی، صبر، دعا اور یقین یہی وہ خزانے ہیں جو انسان کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہی حضرت ہاجرہ کی صحیح ہے، اور یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رضا ہے، اور یہی قربانی ہر سال عید الاضحیٰ پر ہمیں یاد دلائی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ایمان، صبر اور قربانی عطا کرے۔ تو آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔